حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے گا. آپ نے فرمایا کسی خرچ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی نہیں ہے جتنی قربانی والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کی فضیلت ہے. سب سے فضیلت والا خرچ کون سا ہے؟ جو بندہ قربانی پر خرچہ کرتا ہے. یہ اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے. بعض لوگ ہمارے وہ کہہ دیتے ہیں, انہیں چونکہ عقل اور شعور نہیں ہوتا, کہ اتنی قربانیاں کرنی ہیں, تم اس کی جگہ ایک قربانی کر کے تو غریبوں کو دے دو, تم یہ کرو کسی کا فلانی تنظیم میں دے دو, تم قربانی نہ کرو, اتنے لوگوں نے کرنی ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر صرف قربانی کے مسئلے پر ہی لوگ آ کر کہیں گے نا بھی قربانی چھوڑ دو, یہ غریبوں کو پیسے دے دو, تو کل پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آپ نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے, آپ کو 2 4 5 مرلے کا گھر لے لو اور باقی جو مکان ہے اس کو بیچ کر غریبوں کو دے دو. وہاں تو کوئی نہیں آئے گا. آپ نے جو اتنا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے, 2 4 5 10 ہزار کا موبائل لے کر آپ اتنی بڑی این جی او کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور باہر کا مال لے رہے ہیں اور پیسہ کھا رہے ہیں, اور 2 4 5 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے, آپ 10 15 ہزار روپے کا موبائل رکھیں اور باقی بیچ کر کسی غریب کو دے دیں, اس کی مدد کر دیں. اگر قربانی پر نہیں لگانے پیسے دو. آپ نے اتنی بڑی 2 4 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے, تو آپ 10 12 15 لاکھ کی کو ماڑی سی گزارے لائق گاڑی رکھ لیں, باقی پیسے کسی غریب کو دے دیں. آپ نے جو اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے, آپ نے اتنے مہنگے مہنگے برانڈ کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں, تو آپ اتنے مہنگے سوٹ کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ کو درمیانہ سا کپڑا لے لے اور باقی پیسے کسی غریب کو دے دیں. صرف قربانی کے اندر ہی تمہارے ذہن میں آئے گا بھی قربانی نہ کرو, غریب کو پیسے دے دو. غریب تمہیں یا قربانی پہ یاد آئے گا یا ربیع الاول پہ یاد آئے گا, اس کے علاوہ تمہیں غریب یاد نہیں آئے گا. اور اللہ کا فضل یہ ہے, اللہ کا کرم یہ ہے, اللہ کی رحمت یہ ہے کہ قربانیاں کرنے والے, ربیع الاول منانے والے ہی وہ ہیں جو غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کروایا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے ہی بتایا ہے کہ بیٹی کا حق کیا ہے, غریب کا حق کیا ہے. میں نے یہ خطاب کیا 2 4 جمعے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو انسانی حقوق کے لیے آئین دے کر گئے ہیں, اس سے بہتر آئین آج تک کوئی بندہ نہ بنا سکا تھا, نہ کوئی بنا سکے گا. جس کے اندر بیوی کے بھی حقوق ہیں, جس کے اندر بچوں کے بھی حقوق ہیں, جس کے اندر غلاموں کے بھی حقوق ہیں, جس کے اندر قرضے کے بھی حقوق ہیں, جس کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہیں, جس کے اندر ایک ایک چیز کا حق ہے, یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور ایک قربانی کر لینا, ایک قربانی کر لینا, اس میں بے شمار غریبوں کا فائدہ ہے. بے شمار جگہوں پر دولت گردش کرتی ہے. آپ جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے جس کسان سے لیا پیسے اس کے ہاتھ میں چلے گئے, وہاں اس کسان کے ہاتھ میں گئے تو جس سے اس نے زمین ٹھیکے پہ لی تھی اس کے ہاتھ میں پیسے چلے گئے. پھر وہاں سے اس بندے نے, کسان نے جہاں سے کھاد لی پیسے وہاں چلے گئے, جہاں سے اس نے بیج لیا پیسے وہاں چلے گئے. اور پھر اس کے بعد قربانی والا جانور گھر لے کر آ گیا, اب اس نے جانور ذبح کیا. میں صرف ایک بات بیچ میں بتانے لگا ہوں کہ دولت کیسے گردش کرتی ہے, اور اسلام نے کہا ہے کہ دولت گردش کرے, بلکہ معیشت بہتر ہوتی ہے جب دولت گردش کرتی ہے. 2 4 بندوں کے پاس پیسہ پڑا رہے تو دولت گردش نہیں کرتی, غریب غریب تر ہو جاتا ہے, امیر امیر تر ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ قربانی کرتا ہے اور اس کی صرف کھال چمڑا اتارتے ہیں, آپ چمڑا جہاں اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, کھالیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں, جا کے دیکھیے گا ٹنو من وہاں پر لگتا نمک. نمک والوں کو پیسے گئے جب آپ نے قربانی کی تو کھال گئی ہے, نمک والوں کو پیسے گئے. نمک جس گاڑی پہ لد کے آیا اس گاڑی والے کو گئے, اس ڈرائیور کو گئے. جس گاڑی کا ٹائر چلا نیچے وہ ٹائر والے کو پیسے گئے. جس پیٹرول پمپ کا تیل لگا اس تیل والے کو پیسے گئے ہیں. چلتے چلتے نمک والے نے لیے, جہاں توڑے بنائے ہیں توڑے والے کو پیسہ گیا, اور آپ کے پاس جس نے چمڑے پر نمک لگایا اس نمک لگانے والے کو مزدوری گئی ہے. اس کے بعد اس چمڑے سے اگر ایک پرس بنتا ہے, جوتا بنتا ہے, تو اس پہ جو دھاگا لگا دھاگے والے کو پیسہ جا رہا ہے. یہ قربانی کی برکت بتا رہا ہوں صرف ابھی. اس دھاگے والے کو پیسہ جا رہا ہے. وہ جو جوتا بن رہا ہے اس پہ جو پالش ہو رہی ہے اس پالش والے کو پیسہ جا رہا ہے. جس ڈبے میں جوتا رکھا جا رہا ہے اس ڈبے کو پیسہ جا رہا ہے. جو بجلی وہاں پر خرچ ہو رہی ہے بجلی والے کو پیسہ جا رہا ہے. جو مزدور جوتے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے اس کو جا رہا ہے. جو آگے جا کر دکان پر بیچے گا دکان والے کو پیسہ جا رہا ہے. دکان والا جو ملازم رکھ رہا ہے اس کو پیسہ جا رہا ہے. اور جو ملازم آگے اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے, دکان سے سودا لے کر اپنے بچوں کو رزق روٹی پیسہ وہاں پر جا رہا ہے.
اور پھر جوتا جب مارکیٹ میں بک جاتا ہے، جو موچی پالش کر رہا ہے اس کو پیسہ جا رہا ہے، جو بندہ جوتا پہن کے کاروبار کرنے جا رہا ہے، جہاں اس نے کام کیا پیسہ وہاں بھی جا رہا ہے۔ ابھی صرف ایک چمڑے کی بات ہے کہ 50 لوگ ایسے نظر آ جائیں گے کہ قربانی کرنے کے بعد پیسہ ان کے ہاتھ میں گردش کر گیا۔ ابھی میں نے ان مثالوں کی بات نہیں کی ہے، کتنے اربوں کے مسالے لگتے ہیں، کتنے اربوں کا گوشت ہوتا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گوشت اس کا پہنچتا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید پہ بیچارے گوشت کھا سکتے ہیں، ان کے گھروں میں گوشت جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ بے شمار جانور کر کے اللہ کی راہ میں شوق سے ان غریبوں کو گوشت دے رہے ہوتے ہیں اور فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا رزق حلال تھا، میں نے اپنے باپ کے نام کی قربانی کر دی ہے، میں نے اپنے ماں کی نام کی قربانی کر دی ہے۔ وہ فخر سے قربانی کر رہا ہے اور بڑے عزت سے اس کا سر بلند ہو رہا ہے اور اس کا سینہ بڑا محبت سے چوڑا ہو رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رزق دیا اور میں نے تیرے نام پہ لگا دیا، میں نے قربانی کر دی۔ اور غریب بیچارہ گھر میں وہی گوشت پکا کے کھا کے کہتا ہے یا اللہ فلانے کا بھلا کرنا، اس نے قربانی کی ہے، فریج نہیں بھر لی، اس نے قربانی کیا، میرے گھر بڑے عزت سے گوشت دے کر گیا۔ یا اس کے بچے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ فلانے کا بھلا کرنا، انہوں نے قربانی کی ہے، دروازہ بجا کر ہمارے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے گوشت دے کر گئے ہیں۔ اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن اس مزدور کی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس فلانے کا بھلا کرنا جس نے سال بعد ہمیں بھی گوشت کھلا دیا، اللہ اس کے بچے بھی ہرے رکھنا، اللہ اس کا کاروبار ہرا رکھنا۔ خدا کی قسم ہے ایک قربانی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے روزگار کو بھی چلا دیتی ہے اور خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جنہیں یہ میدے میں مروڑ اٹھتے ہیں نا بیچاروں کو قربانی پر آ کر، انہیں ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے، وہ ٹائم اسی میں سارا خرچ ہو جانا ہے میرا، مجھے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے کام ایسے ہیں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل ناجائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ثواب کی امید رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ قربانی میں تو خدا راضی ہو رہا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں عیسائی یہودی لوگوں کے ہاں رواج ہے کہ مرغیوں کو زندہ مارا جاتا ہے، اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیل زندہ مارتے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عبادت ہو گئی ہے۔ بہت سارے ممالک ابھی بھی ایسے ہیں انسانوں کا خون پیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ ہماری مذہبی عبادت ہے، اس سے ہمارا خدا راضی ہو گیا۔ اب ہم اس طرف جائیں گے تو ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، لیکن جب ہماری قربانی کی باری آتی ہے تو پھر چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ یہ قربانی کر رہے ہو آپ، جو ہے جانوروں پہ ظلم کر رہے ہو آپ، یہ کر رہے ہو۔ جب رب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اس جانور کا استعمال یہ ہے اور اس طریقے سے اسے کیا جائے، تو پھر ظلم کیسے ہو جاتا ہے؟ بلکہ وہ جانور فخر کرتا ہے۔ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ آگے گفتگو ہم کریں گے اس پر۔ صرف ایک روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کی قربانی کی اور آپ کی سبحان اللہ مدینے جائے گی سن کر، آقا نے اپنے ہاتھوں سے اونٹ نہر کیے، چھری پکڑی اور حضور نہر کر رہے ہیں، آقا اونٹوں کو نہر کر رہے ہیں۔ ہم تو پکڑ پکڑ کے باندھ کے لاتے ہیں نا، وہ اونٹ خود چل کے آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ وہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہماری جان جانے لگی ہے، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جانے لگی ہے۔ تو قربانی والا جانور جانوروں پہ فخر کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہوں، وہ رشک کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہوں، اور وہ اپنے آپ کے اپنے مقدر پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں۔ اس لیے قربانیاں بڑی خوش دلی سے کریں۔ آخری لائن ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہر سال 2 قربانیاں کرتے۔ کسی نے کہا جی آپ ہر سال 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ تڑپ کر کہنے لگے میرے آقا کیا کر گئے تھے کہ ہر سال ایک قربانی میری بھی کرنی ہے، تو اس لیے میں ہر سال حضور کے نام کی بھی کرتا ہوں۔ تو مولا علی کی سنت پر عمل ہو جائے اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا۔ مولا علی نے جو طریقہ کار بتایا، آپ آقا کہہ کے گئے علی ہر سال میری طرف سے کرنی ہے، تو ہمارا یہ ہر سال پیغام ہوتا ہے ہماری انڈا تلا مسجد کے اندر سے، یہ پیغام ہر بندے تک پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اپنی قربانی کرو سبحان اللہ، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے ایک قربانی اور بھی ساتھ لو، ذرا ہاتھ پھیر کر مدینے کی طرف منہ کر کے آنکھوں میں آنسو لا کے کہیے گا حضور چھوٹا سا تحفہ آ رہا قبول فرما لیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔